تو دوستو ذکر بھی کرو لیکن اس کے ثمرات بھی حاصل کرو، اس کے نتائج بھی حاصل کرو۔ اگر یہ نہیں حاصل ہو سکے ابھی تک، آج تک، تو آج ہم یہ عہد، اقرار اور یہ خیال کر کے نکلے کہ انشاءاللہ یہ ثمرات ہمیں حاصل کر کے رہیں گے۔ جب یہ نیت پیدا ہو، جب یہ خیال پیدا ہو، تو پھر صحبت میں آنے کا مقصد اور سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، تو وہی شخص پھر صحبت سے پورا استفادہ کرتا۔ دنیاوی کام تو بھائی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے سینکڑوں لوگ آئے، وہ اپنی پوری طاقتیں، پوری عمریں، پوری توانائیاں لگا کے چلے گئے، وہ بھی ان کاموں کو ختم نہیں کر سکے۔ ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، کچھ کام ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، اس فکر میں نہ پڑیں۔ آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کوشش کرنے کی، وہ کریں۔ آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کوشش کرنے کی، اور یہ حکم دیا ہے کہ نیت ٹھیک رکھو۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ نیت ٹھیک رکھو۔ دنیاوی کام کرو یا دین کا کام کرو، نیت ٹھیک رکھو، ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے، سمت صحیح ہونی چاہیے، رخ سیدھا ہونا چاہیے، اور پھر کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عوض اور بدلہ تمہیں زندگی میں ضرور ملے گا، دنیا میں آپ کو ملے گا، آپ خود دیکھیں گے۔ اگر نیت میں فطور ہے، نیت میں خرابی ہے، ارادے میں خلل ہے، سمت صحیح نہیں ہے، وہ کوششوں پر کوششیں کیا جا رہا ہے، وہ سفارشیں بھی لگوا رہا ہے، کسی افسر سے بھی جا کر ملتا ہے، منسٹر کی بھی سفارشیں لگواتا ہے، لیکن نتیجہ بالآخر اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن جس کی نیت سچی ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کی کوشش دیر ہی صحیح لیکن ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، خسارے سے بچائے گا، نقصان سے بچائے گا۔ جب خسارے اور نقصان کی مصیبتیں ہمارے گلے میں پڑتی ہیں، پھر شکوہ خدا سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر اللہ کی آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اور ذکر اللہ کے ثمرات پر ضرور نظر رکھیں، اور اوروں کے عیب اور خرابیاں ڈھونڈنے کے بجائے اپنے ذات کے عیب اور خرابیاں ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کریں، اور صحبت میں بھی اس نیت سے آئیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہمارے اندر میں کچھ تبدیلی پیدا ہو۔ جو سجدے ہمارے آج تک ہوتے رہے ہیں، اتنے سارے سجدوں کے بعد بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، اتنے سارے رکوع کے بعد بھی ہم ظلم کرتے ہیں، اتنے سارے سجدوں کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، گالیاں بکتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے حقوق کو کھا جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ سجدے ہمارے ادھورے سجدے ہیں، مکمل سجدے نہیں ہیں۔ تو آج یہاں سے جانے کے بعد ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں زندگی بخشی ہے، صحت عطا کی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ اپنے معاشرے میں بھی کوشش، محنت، جو بھی کام ہے وہ نیک نیتی سے، اور اس کے ساتھ ہم صبر، شکر، اپنے اندر تحمل، بردباری، برداشت، یہ ساری چیزیں جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وفود کی صورت میں دوست نکلتے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہترین بات ہے۔ دوستوں نے رپورٹیں بھی سنائی، تو جہاں جہاں فقیر بستے ہیں اپنے علاقے میں دوست مل کر اس پیغام میں ذکر کو، محبت کے پیغام کو، اپنے ذات کی اصلاح کے پیغام کو، اپنے گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کی ایک کوشش۔ مجھے خطوط آتے ہیں عورتوں کے، وہ لکھتے ہیں کہ میرا میاں گالیاں دیتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، وہ جس طرح انہوں نے لکھا
وہ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کرتے. مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں ہے. مجھے اپنے آپ سے ایسی توقع نہیں ہے کہ اتنے غیر ذمہ دار فرد شادی بھی کی, بیچاری بیوی کو گھر لے کر آیا, عورت کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بند بھی کر دیا, بیچاری وہ بیٹھ گئی. وہ ساری زندگی کا اس بیچاری کا عموماً چلہ ہوتا ہے جو دیہات کا ماحول ہے, اور پھر اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا, گالیاں بکتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, اور پھر بچے ہیں تو ان کی تعلیم تربیت کی پرواہ نہیں کرتا. کیسے تم مرد ہو, کیسے تم انسان ہو؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اچھے ہوں گے, کیسے ہو تم؟ ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے. ان عورتوں کے خطوط پڑھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے, افسوس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سال یہ آ رہے ہیں ہمارے دوست ذکر والے, اتنے سالوں سے ان کی اور ہمارے یہ اخلاق ہیں, یہ عادتیں ہیں, یہ ہم نے سیکھا ہے یہاں بیٹھ کر کہ بچوں کی تعلیم تربیت کی پرواہ نہیں, عورتوں کی پرواہ نہیں, ان کو نان نفقہ نہیں دے پاتا, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا ہے. جو کام نہیں کرے گا, جو محنت نہیں کرے گا, گھر میں پڑا رہے گا, تو اس کے اندر زود رنجی, مایوسی تو ضرور پیدا ہوگی. تو اس لیے محنت کرو.